हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम जामा मस्जिद आलमगीर में आए हुए हैं। ये जामा मस्जिद आलमगीर बाबर मार्केट के अंदर मौजूद है और बहुत बड़ा इज्तिमा गाह है। आज इंशाल्लाह ताला हम जुम्मे की नमाज, रमज़ान का तीसरा जुम्मा यहाँ पे अदा करेंगे और यहाँ पे जो तकरीर और बयान होगा वो भी हम आज आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا یہ بابرکت جمعہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس جمعے کی برکات سمیٹنے کے لیے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا. ہم رب کریم کی بارگاہ میں یہی التجا و دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی، نجات اور فلاح کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین.
ماہ رمضان شریف میں جیسے ہم نے گزشتہ جمعے بھی آپ سے عرض کی کہ اسلامی تاریخ کے اتنے اہم ترین واقعات موجود ہیں کہ صرف جمعے کے خطابات میں ان تمام عنوانات پر گفتگو ممکن نہیں ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ان موضوعات میں سے عنوانات میں سے کسی نہ کسی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہی ہیں. چونکہ یہ رمضان کی برکت ہے. جیسے رمضان اللہ سبحانہ و تعالی ہر سال عطا کرتا ہے، یعنی یہ مہینہ ہر سال پھر دوبارہ آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تاریخی واقعات کو ماہ رمضان شریف کے ساتھ جو نسبت ہے، یہ ماہ رمضان کی ہی برکت ہے کہ جس طرح ماہ رمضان ہر سال آتا ہے تو یہ تاریخی ایام بھی ماہ رمضان کی برکت سے ہر سال منائے جاتے ہیں. اور جس طرح ماہ رمضان شریف آتا رہے گا یہ تاریخی ایام بھی منائے جاتے رہیں گے. من حیث الامہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے زمانے کے افراد کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ان مبارک ایام کو تزک و احتشام کے ساتھ منانا چاہیے. صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کو منانا چاہیے، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان ایام کی اہمیت جاگزی ہو جائے کہ جب یہ مہینہ آئے اور اس مہینے کی جب یہ تاریخیں آئیں تو یہ تاریخیں خالی نہیں جانی چاہیے، بلکہ ان تاریخوں کے اندر جو اسلامی یادیں ہیں ان یادوں کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. اچھا، ان اسلامی یادوں کو زندہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ واقعات تو ہو گئے. کوئی واقعہ 2 ہجری میں ہوا تو کوئی 8ویں میں ہوا، کوئی 6 میں ہوا تو کوئی 57 یا 58 میں ہوا. مختلف سالوں کے اندر یہ واقعات ہوئے تو یہ واقعات تو گزر گئے. ان کو زندہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان ایام کو زندہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ خود ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، خود ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس پرفتن دور میں جب ہر جانب سے مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں، جب ایک ایسا منظر نامہ بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے آپ پر پشیمان ہے، افسردہ ہے، چاروں طرف ناکامی اور اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کا خون بہتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جب اس پر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اپنے ہی اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو پژمردگی ہے، یہ جو مایوسی ہے، اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تابناک تاریخ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا جائے. کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں پر مصائب اور آلام آئے، جب پریشانیاں آئیں، جب دکھ اور تکالیف آئے، تو کیا وہ بھی حوصلے پست کر بیٹھ گئے تھے، یا انہوں نے ہمت کی نئی داستانیں رقم کی ہیں، شجاعت و بہادری کی نئی داستانیں رقم کی ہیں، اور ایسی جگہوں سے راستے نکالے ہیں جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں سے راستہ نکلنا بھی ممکن نہیں تھا. تو جب ہم اپنے آپ کو ان تاریخی تسلسل اور تناظر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر اس منظر نامے میں امید کی کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس مایوسی کے ختم ہونے کا ایک دور نظر آتا ہے. شجاعت و بہادری کے لیے نئے حوصلے اور نئی امنگ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ماہ رمضان شریف کو صرف روزے رکھ کر، جو کہ ہم پر فرض ہیں، روزے رکھ کر اور روزے رکھنے کے بعد سو کر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان کے اندر جاگ کر، اپنے ایمان کو جگا کر، اپنی ایمانی غیرت و حمیت کو جگا کر ہمیں ایک زندہ رمضان گزارنا چاہیے، ایک زندہ رمضان گزارنا چاہیے. اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ زندہ رمضان گزار لیا نا
تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. ایسی کیفیات نصیب ہوں گی کہ انشاءاللہ پھر باطل کی یہ ساری سازشیں انشاءاللہ دم توڑ دیں گی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو صرف اور صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمیں تحریک دینے والی تھی، جو ہمیں متحرک رکھنے والی تھی، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر ایک مشین کو بھی ایک عرصے تک آپ نہ چلائیں، اسے بھی حرکت نہ دیں، تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، جام ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. گاڑی کئی دن تک کھڑی رہے تو گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی. اس کو دھکا لگائیں تو دھکا لگانا مشکل ہو جاتا ہے، دھکا لگا کر بھی آگے نہیں ہلتی. تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے، یہ جو تحریک ہوتی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو زندہ رکھتی ہے. زندہ انسان کی پہچان ہی حرکت ہے. اگر یہ حرکت ختم ہو جائے تو زندگی کی علامت بھی ختم مانی جاتی ہے. تو امت بھی اسی وقت زندہ ہوگی جب امت متحرک رہے گی. زور سے بولیں سبحان اللہ. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ امت اس وقت زندہ ہوگی جب امت متحرک رہے گی. اور جس دن امت نے یہ متحرک رہنا چھوڑ دیا، اس دن سے امت کا زوال شروع ہو گیا ہے. اب امت کی تحریک کس چیز کے اندر ہے؟ یہ حرکت کس چیز کے اندر ہے؟ یہ حرکت صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ باطل کے خلاف برسر پیکار ہوں گے. کس کے خلاف؟ باطل کے خلاف برسر پیکار ہوں گے. ایک شخص کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن جب تک اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلے گا؟ زور سے بولیں. نہیں نا. بھلے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی ٹیکنیکس کیوں نہ آتی ہو، جب تک اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہوگا اس وقت تک اسے اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہوگا. جب وہ لڑے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے اور میرے اندر کتنی خامیاں ہیں. جب اسے پتہ چلے گا تو پھر تیاری کرے گا، پھر لڑے گا، پھر ہارے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کامیابی کی وجہ اور یہ ہارنے کی وجہ تھی، پھر تیاری کرے گا. تو جب باطل کے خلاف برسر پیکار رہیں گے تو امت زندہ بھی رہے گی، متحرک بھی رہے گی، ترقی بھی کرتی رہے گی. اب اس بات کو لے کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد یا باطل کے خلاف برسر پیکار رہنا یہ صرف اور صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے. یہ جو میدان جنگ کی جو کیفیت ہے نا، یہ تلوار اٹھانا اور تلوار اٹھا کر باطل کا مقابلہ کرنا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اس کیفیت تک ایک مرد مومن پہنچتا کب ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہتھیار سے لیس ہو کر ایک ایسے دشمن سے لڑنے جا رہا ہے جس کے پاس خود بھی ہتھیار موجود ہے. تو یہاں تو ہر بندہ چاہے گا اپنی جان بچاؤں، جان بچا کر سائیڈ ہو جاؤں. کیوں؟ چونکہ میں بھی ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا. لیکن میدان کے اندر جو ایک مرد مومن باطل کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ، وہ اس جذبے تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ ہمارا آج کا نوجوان سمجھ نہیں پا رہا. وہ جذباتیت پر مائل ہے کہ بس ابھی ہمیں ہتھیار دو، ہم ابھی جا کے ایسی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کی، پچھلے دنوں درس کے اندر بھی عرض کیا، اور آج پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باطل کے خلاف جو ہماری جنگ ہے وہ صرف اور صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے. باطل کے خلاف جو ہماری اصل جنگ ہے وہ نظریات کی جنگ ہے، افکار کی جنگ ہے. جو ہتھیاروں کی جنگ ہے وہ میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، جو افکار اور نظریات کی جنگ ہے وہ ہر گھر کے اندر لڑی جاتی ہے. آپ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو تیار ہیں کہ ہم جائیں گے اور قتل کر کر آ جائیں گے، فائرنگ کر کر ہلاک کر کر آ جائیں گے، لیکن جو گھر میں نظریات کی جنگ چل رہی ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا میرے بھائی؟ اس سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو کون بچائے گا میرے بھائی؟ اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ یہ والی جنگ کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اصل جنگ جو ہے وہ نظریات اور افکار کی جنگ ہے. نظریات اور افکار کی جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار مختلف ہوتے ہیں.
عملی طور پر میدان جہاد کے اندر ہو تو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جب نظریات اور افکار کی جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مضبوط ایمان چاہیے ہوتا ہے، غیر متزلزل ایمان چاہیے ہوتا ہے، اپنے دین ساتھ نظریاتی وابستگی چاہیے ہوتی ہے، کما حقہ، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح میدان جنگ کے اندر اپنے دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کو اسلحے سے لیس کیا جاتا ہے، اسی طرح نظریاتی جنگ کے اندر اپنے دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو دلائل کے ہتھیار سے لیس کیا جاتا ہے۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کروں کہ ہم جذباتیت میں اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں اور میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ خواہ کشمیر میں ہو یا غزہ میں ہو یا شام کے اندر ہو، یہ جنگیں صرف وہاں نہیں، یہ جنگیں ہمارے اپنے اندر بھی لڑی جا رہی ہیں، اور اس وقت ہم اپنے ایمان اور اپنے نظریہ اسلام کی دفاع کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ مسلح جد و جہد یہ ہر مسلمان پہ اس لیے فرض نہیں ہے کہ ہر مسلمان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہتھیار چلا سکے، اس کے لیے جو پوٹینشل چاہیے، جو جسمانی ساخت چاہیے، جو قوت اور طاقت چاہیے، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن جب آپ چلائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا وائبریشن ہوتا ہے، کتنی ہڈیوں پہ زور پڑتا ہے اور کتنی طاقت لگتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلح جہاد یہ انہی لوگوں پہ فرض ہوتا ہے جن میں اس کی کیپیسٹی اور پوٹینشل ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو نظریاتی جنگ ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، خواہ وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ہر مسلمان پر یہ نظریاتی جنگ اور افکار کی جنگ لڑنا فرض ہے۔ کیوں کہ مسلح جد و جہد کے اندر اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہوا تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان جائے گی۔ کیا جائے گی؟ زور سے بولیں۔ اس سے بڑا اور کوئی خطرہ؟ کیا زخمی ہوں گے یا کیا چلی جائے گی؟ زور سے بولیں نا، زور سے بولیں، آپ سمجھ نہیں لیں میری بات کو۔ کیا جائے گی؟ جان چلی جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ ہتھیاروں کی جنگ میں اگر دشمن کا آپ پر حملہ کامیاب ہو گیا تو آپ کی جان جائے گی، اور نظریات کی جنگ میں اگر دشمن کا حملہ آپ پر کامیاب ہو گیا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا، اور ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا، کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا۔ اس وقت جو نظریات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس پر کوئی کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر کوئی کلام کرے تو ہم سننے کو تیار نہیں ہے۔ یار یہ کیا بیچ رہے ہیں، کون سا منجن بیچ رہے ہیں؟ کوئی نئی بات سنائے، کوئی چٹکلے سنائے، کوئی لطیفے سنائے، کوئی ہڑا ہوڑی والی بات سنائے، کوئی قصے کہانی اور حکایت سنا کر نکل جائے۔ یہ ہمیں کیوں جگا رہے ہیں؟ ہم تو مزے سے سو رہے ہیں، ہمیں کیوں جگا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ جو تاریخی واقعات ماہ رمضان کے اندر تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہیں، جس میں غزوہ بدر بھی ہے، جس کی کل یاد ہم نے خاص طور پر یہاں منائی اور ایک بڑا خوبصورت پروگرام منعقد ہوا، تو یہ سب کے سب یعنی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے یہ 15واں سال تھا، چونکہ 13 سال سرکار نے گزارے مکے میں، 13 سال مکے میں، اور 2 ہجری یہاں پر، 13 اور 2 کتنے ہوئے؟ 15 سال کے بعد مسلح جد و جہد کی گئی ہے۔ 15 سال تک سرکار نے اپنے صحابہ کی ذہنی تیاری کی ہے،
انہیں نظریاتی جنگ کے لیے تیار کیا ہے، انہیں ایسا تیار کیا ہے کہ وہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں مگر اپنا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بعد میں ہوئی بات، یہ بات بعد میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال سے یہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ وہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا، اس کا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیر، آپ اگر اس بات کو سمجھیں کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدائے اسلام میں مسلح جد و جہد کرنے کی اجازت نہیں دی، ظلم و ستم سہتے رہے، ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اب مسلمانوں کی اجتماعیت، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سبق کو صحابہ کو ایسا سکھایا کہ اب بدر میں یہ بات رکی نہیں، بدر کے بعد احد ہے، احد کے بعد خندق ہے، خندق کے بعد حدیبیہ ہے، پھر جناب والا فتح مکہ ہے، خیبر ہے، تبوک ہے، حنین ہے، اب پہ در پہ صحابہ کرام ادھر قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، ادھر میدان جہاد میں قرآن کا عملی مظاہرہ بھی کر دکھا رہے ہیں۔ یہ تیاری ہے، جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے آپ کے بازو ایک نہ ایک وقت میں شل ہو جائیں گے، لیکن دماغ شل ہونے والا، یہ دماغ کی طاقت ہے، یہ نظریے کی طاقت ہے اسلام کی، جس نے آج تک اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، وگرنہ کون کون سے حربے نہیں اپنائے گئے، منگولوں کے حملے ہوئے، تاتاریوں کے حملے ہوئے، بغداد کو تہہ تیغ کر دیا گیا، کون کون سے ظلم و ستم اسلام پر نہیں ڈھائے گئے، اور کتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ اسلام کو دبا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ ایک وقت مسلمانوں پر آیا کہ ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسلام زندہ تھا۔ کس بنیاد پر؟ نظریے کی بنیاد پر۔ ان کے پاس افکار کی جنگ تھی، وہ نظریات کی جنگ لڑنا جانتے تھے، اور اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر رہے تھے، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کا تاریخی اور نظریاتی تسلسل ہمارے پاس اسلام کا موجود ہے، کہ بیچ میں کبھی اسلام ناپید نہیں ہوا دنیا سے، حالانکہ ظلم بہت ہوئے۔ ترکی کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں، چیچنیا کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں، جہاں عربی ختم کر دی گئی، قرآن کو ختم کر دیا گیا، کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اگر آپ نے پڑھا ہو تو بتائیں کہ اسلام ختم ہوا؟ کیا مسلمان ختم ہوئے؟ وہ یہ سمجھے کہ قرآن ختم کر دیں گے، عربی کی اذانیں ختم کر دیں گے، عربی زبان ختم کر دیں گے، ان کے ہتھیار چھین لیں گے، ان کی وردیاں اتروا دیں گے تو شاید اسلام ختم ہو جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ اسلام مادیت سے نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور وہی بات جو ابتدا میں عرض کر چکے، اور کل علامہ صاحب نے بھی عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ صحیفہ تو چھین سکتے ہو ہم سے، مگر جو سینے میں ہے وہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھیں، اس سینے کو بھر لیں، اس سے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت سے اس سینے کو اتنا بھر لیں، اپنے دماغ کو اتنا بھر لیں کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ بچے۔ جیسے ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ گلاس ہے، اس گلاس میں آپ شربت ڈال لیں فل منہ تک، اب اس کے بعد اس میں کوئی اور چیز ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ تو اپنے دل کو بھی عشق رسول سے اتنا بھر لیں کہ کچھ ڈالنے کی گنجائش ہی نہ بچے، جو ڈالا جائے وہ باہر نکل جائے، جو ڈالا جائے وہ باہر بھیج جائے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر لیں جتنا روح اور جسم کا تعلق ہے، کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو پھر زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہو کہ اگر یہ تعلق ٹوٹے تو پھر اس کے بعد جسم میں جان باقی، یہ ہے تو زندگی ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
ولا تسمع الصم الدعاء، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مردہ ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. لا تسمع الموتى. حالانکہ ابو جہل، ابو لہب یہ سارے کافر زندہ گھوم رہے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور دوسری طرف جن کی گردنیں کٹ گئیں، جن کے جسم چھید دیے گئے اللہ کی راہ میں، فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہیں کہنا، گردن کٹی ہو پھر بھی وہ زندہ ہے. جسم زخموں سے چور چور چھدا ہوا تمہیں پڑا نظر آ رہا ہے مگر پھر بھی وہ زندہ ہے. اس سے تو کم سے کم زندگی اور موت کا معیار سمجھ جائیں کہ جہاں عشق رسول اور عشق قرآن نہیں ہے، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جہاں عشق نہیں ہے، وہ زمین پر اگر چلتا بھی ہو تو مردہ ہے. اور جس کے سینے میں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ زمین پر ہو تب بھی زندہ ہے، زمین میں ہو تب بھی زندہ ہوا کرتا ہے. ہم تو چلتے پھرتے مردے بنے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے مردے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں مردوں کے اصالے ثواب کے لیے. قرآن پڑھتے ہیں مگر مردوں کے، اپنے لیے کبھی قرآن نہیں پڑھا، اپنے لیے کبھی نہیں پڑھا. اور صاحب قرآن بھی اگر یاد آتے ہیں تو موت میت پہ میلاد کرتے ہوئے یاد آ جاتے ہیں بس. اس کے علاوہ کبھی پورے دن یاد نہیں آتی سرکار کی کہ میرے آقا نے کیسے زندگی گزاری. تو پھر بتائیے کہ ہم جب اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکے، جب اپنی ذات پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ نہیں چڑھا سکے، تو پھر اس کے بعد اور کون سی شے رہ جاتی ہے جہاں پر ہم جا کے تبلیغ کریں گے؟ جب میں خود رنگا ہوا نہیں ہوں تو میں کسی اور کو کیسے رنگوں گا؟ وہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ہوک کیسے اٹھے گی جو سامنے والے کو متاثر کرے؟ یہ تو ایک مقناطیسی اثر ہوتا ہے، روحانیت کا ایک مقناطیسی اثر ہوتا ہے. جب یہ عشق اندر تک پیوست ہوتا ہے تو اتنی مقناطیسیت ہوتی کہ جب یہ عاشق کسی کے برابر میں سے گزر جائے تو وہ بھی لرز جایا کرتا ہے، اسے وہ حرارت محسوس ہوا کرتی ہے. مگر ہم چلتے پھرتے مردے بنے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہتھیار اٹھا کر لڑنا تو چاہتا ہے مگر جو اپنے اندر جنگ چل رہی ہے وہ لڑنا نہیں چاہتا. جو نظریات کی جنگ چل رہی ہے، جو افکار کی جنگ چل رہی ہے، جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر اور ہماری اپنی ذات کے اندر چل رہی ہے، ہم وہ لڑنا نہیں چاہتے، چونکہ وہ لڑنا انتہائی مشکل کام ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. غزوے سے آ رہے ہیں، لڑ کر آ رہے ہیں، زخمی بھی ساتھ ہیں، شہداء بھی ساتھ ہیں. اور کیا فرمایا؟ شہداء کی تدفین میدان میں ہی ہوا کرتی تھی، زخمی ساتھ ہیں. فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. حضور ہم تو مدینے آ گئے، اب کون سا جہاد ہے؟ جہاد تو مدینے سے باہر ہے کفار کے ساتھ. فرمایا نہیں، وہ جہاد اصغر تھا، اب جو ہم کرنے آئے وہ جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر وہ تھا خدا کے دشمنوں سے لڑ کر ہم آ رہے تھے، وہ باہر کی جنگ تھی. اب مدینے میں رہ کر اپنی ذات کے اندر کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے. باہر جو دشمن ہے اس کو قتل کرنا آسان ہے، مگر جو اندر خدا کا دشمن بیٹھا ہوا ہے اس سے لڑنا انتہائی مشکل کام ہے. اب دیکھیں، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یہ آخری نہج ہے کہ ایک مسلمان ہتھیار اٹھا کر اسلام کی بقا کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہے. اس سے پہلے تربیت دیکھیں. پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لوگ میدان میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ اگر اس جنگ میں لڑتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے تو ہم کیسے مانیں کہ جو مرا یہ واقعتاً شہید ہے؟ یہ جو لڑ رہا ہے یہ واقعتاً اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟
اب کیا آپ لڑنے والوں سے گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کسی اور مقصد کے لیے بھی لڑ رہا ہوگا؟ لیکن ایسا ہے، اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی اس کے اندر ہوتا تھا، اس لیے صحابہ نے یہ سوال پوچھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے جو اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے تاکہ لوگ بولیں واہ کتنا بہادر آدمی ہے، واہ کیا لڑنا آتا ہے اس کو، اس کی واہ واہ ہو جائے کہ بہترین لڑاکا ہے یہ؟ یا رسول اللہ، کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے خاندان کی حمیت اور ان کی واہ واہ ہو جائے کہ فلاں خاندان کا یہ شہ سوار ہے اور اس خاندان کے جتنے نوجوان ہوتے ہیں وہ بڑے بہادر ہوا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس لیے لڑ رہا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی جیتیں گے تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا، مال ملے گا، کوئی مال کے لیے بھی لڑ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اب یہ بتائیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ اب مجھے بتاؤ، یہ جو ساری کیفیت دل کی کیفیت ہے نا، کون کس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ یہ تو اس کے دل کا حال ہے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ اب اتنی ساری فضیلتیں مجاہد اور شہید کے لیے ہیں، لیکن کیا یہ شخص اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ تو وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ کون کس مقصد کے لیے جنگ کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ اس لیے سرکار نے پہلے تربیت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ پہلے تربیت کی ہے کہ جب بھی تلوار اٹھے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھے۔ اور پھر اس تربیت کا اثر دیکھیں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک کافر سے برسر پیکار ہیں، اور ایک وقت آیا کہ مولا علی اس کو پچھاڑ کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ وہ کافر ہے اور یہ اسلام کے شہسوار ہیں، اللہ کی تلوار ان کے پاس ہے، اسد اللہ ہے، اسد رسول اللہ ہے، حیدر کرار ہے، پچھاڑ دیا، سینے پہ بیٹھ گئے۔ اب قریب ہے کہ اس کو قتل کر دیں، اس کافر نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب مولا علی کے چہرے پہ تھوکا تو مولا علی اڑ گئے، اور کوئی ہوتا تو زیادہ غضب آ جاتا، وہ میرے چہرے پہ تھوکتا، ابھی بتاتا ہوں تیرے کو، ہے نا، فوراً آپے میں تیش باہر ہو جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا، اتنے تیش پہ آ جاتا۔ لیکن مولا علی سینے پہ سے ہٹ گئے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگا اے علی، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، میرے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے جب آپ کے منہ پہ تھوکا تو بجائے اس کے کیا آپ مجھے قتل کرتے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ میرے اوپر سے ہٹ گئے، کیا وجہ بنی؟ تو دیکھیے سرکار کی تربیت اور ہماری جذباتیت، اور سرکار کی تربیت دیکھیں کیا فرما مولا علی نے کہا، علی جب بھی لڑتا ہے اپنے رب کی خاطر لڑتا ہے، اپنے نفس کی خاطر نہیں لڑتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ تو اب تو نے تھوکا تو اب میرا غصہ شامل ہو گیا، اب علی تلوار نہیں اٹھائے گا، چونکہ علی کی تلوار اٹھتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے اٹھتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتی ہے۔ یہ ہے تربیت رسول اللہ کی۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں، یہ نظریات کی جنگ ہے بھائی۔ مولا علی اگر تلوار سے اس کا سر کاٹ دیتے تو ایک کافر ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے اس کا تلوار سے سر نہیں کاٹا، آپ نے اسلام کے نظریے سے اس کو ذبح کیا ہے۔ اب وہ ایسا ذبح ہوا ہے کہ سر تو تن سے جڑا ہوا ہے مگر علی کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، مسلمان ہو گیا وہ۔ یہ ہے نظریات کی جنگ۔ اور ہماری ریاست کے اندر، ریاست میں کہہ رہا ہوں، گھر گھر میں نظریات کی جنگ چل رہی ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھیں، جذباتیت کو ختم کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، پڑھیں دین کو، عشق قرآن اور صاحب قرآن کا دل میں اتنا بھر دیں کہ پھر کسی اور چیز کی گنجائش باقی، بس یہ پیغام لے کر جائیے، اتنا بھر لیں اپنے سینے کو، اتنا بھر لیں کہ کچھ اور آئی نہیں اس کے اندر، بس قرآن اور صاحب قرآن اور کچھ نہیں۔ تب تو ہم محفوظ ہیں،
ہمارے دل بھی محفوظ، ہمارا ایمان بھی محفوظ، ہمارا نظریہ بھی محفوظ، ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو کوششیں اور کاوشیں دشمنان اسلام کی طرف سے چل رہی ہیں، جو ہم تک فتنے پہنچائے جا رہے ہیں، اگر یہ خالی ہوا تو فتنے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر شک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، تشکیک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، دین کے خلاف وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، اپنے ہی نظریے کے خلاف اپنے ہی اندر جنگ شروع ہو جائے گی. اور وہ جنگ جو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے دور کرنے کی جنگ، رسول اللہ کی سنت کے خلاف جنگ. اور یہ آہستہ آہستہ سرکار نے فرمایا کہ پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس سنتیں پڑھنی کافی ہے، فرض اور سنت پڑھنی نا کافی ہے. بندہ پہلے نفل چھوڑتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے سنت غیر موقدہ کے خلاف کہ یار یہ تو غیر موقدہ ہیں، پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو تو گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ چھوڑتا ہے. جب وہ چھوڑنے کا عادی ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ بس فرض کافی ہے، سنت پڑھنے کی ضرورت، بس فرض کافی ہے. یہ چل رہی ہے کہانی کہ فرض کافی ہے، سنت پڑھنے کی ضرورت. اور جب وہ اتنے پر آ جاتا ہے تو پھر فرض پڑھنا بھی. پہلے سوال ہوا کہ تراویح 20 ہیں کہ 8؟ 20 سے لوگوں کو 8 پر لانے کی بھرپور کوشش کی گئی. جب 8 کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہوئے، اب یہ کہانی چلائی جا رہی کہ تراویح تو سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. پہلے 20 سے 8 پر لائے، اب 8 بھی پڑھنے کی ضرورت. یہ ہے دین سے دوری کرنی، دین سے دوری کی تحریک. یہ چل رہی ہے مگر ہم اس سے بے خبر ہیں. خدا کے واسطے اپنی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کریں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی پیغام ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے. اس ماہ رمضان کو سو کر نہیں، جاگ کر گزاریں. کیسے گزاریں؟ جاگ کر گزاریں، یعنی دین کے بارے میں پڑھ کر گزاریں. یہ جو ایام اور تاریخ اور شخصیات کے ایام ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو پڑھیں. نہ صرف پڑھیں بلکہ تجھ کو احتشام کے ساتھ ان کو منائیں، تاکہ ہماری نسلوں کو پتا چلے کہ ہمارا تعلق کن بزرگوں کے ساتھ ہے، کن ہستیوں کے ساتھ ہے. اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اور اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان تعلیمات پر عمل کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے ایمان کے لیے اللہ پاک ہمیں بیداری کا جذبہ عطا فرمائے. آج ماہ رمضان شریف کا 3را جمعہ ہے، اور ہر جمعے کو ہمارا آپ سے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک آپ سے اپیل ہوتی ہے کہ ماہ رمضان شریف کی تقریبات و بالخصوص ختم قرآن کے لیے اپنے عطیات جمع کروائیں. اور آپ بڑی محبت کے ساتھ عطیات جمع کراتے ہیں. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے آپ کو. ماشاءاللہ بڑی ہمت کرتے ہیں آپ احباب. سارے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے